میں وہ ہوں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے وہ میرے حکم سے ہے۔ اگر واقعی آسمان میں کوئی خدا ہے تو آج وہ میرے تیروں سے بچ کر دکھائے۔ ایک وقت تھا جب زمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خدا سمجھتا تھا۔ اس کا نام نمرود تھا۔ وہ شخص جس کے سامنے سلطنتیں جھکتی تھیں، جس کے حکم پر جانیں لی جاتی تھیں اور جس کے غرور کی کوئی حد نہ تھی۔ نمرود کی حکومت جنوب سے شمال تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے اور اس کی طاقت کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ طاقت اس کے دل میں ایسی اتر گئی کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے اور زمین پر جو کچھ ہے وہ اسی کے حکم سے ہے۔ غرور جب حد سے بڑھا تو نمرود نے آسمان کو بھی للکارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کی، ایک اونچا ٹاور تعمیر کروایا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تیر چلائے۔ یہ صرف تیر نہیں تھے، یہ اس کے تکبر اور بغاوت کا اعلان تھے۔ لوگ نیچے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ تیر واپس لوٹے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خون میں لت پت تھے۔ نمرود کے سپاہی چیخ اٹھے۔ انہوں نے کہا، دیکھو ہمارے بادشاہ نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ یہ لمحہ نمرود کے غرور کو آسمان تک لے گیا۔ اس نے یہ گمان کر لیا کہ واقعی اس نے آسمان کے خدا کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی گمان میں چھوڑ دیا تاکہ اس کا تکبر اور زیادہ ظاہر ہو جائے۔ مگر اصل سوال یہی تھا، یہ خون آیا کہاں سے؟ کیا واقعی کسی خدا کو زخم لگا تھا یا یہ صرف نمرود کے غرور کی ایک اور دھوکہ دہی تھی؟ یہی وہ غرور تھا جس نے نمرود کو اندھا کر دیا، اور یہی غرور آگے چل کر اس کی ہلاکت کی بنیاد بنا۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ کہانی اس انسان کی ہے جو طاقت پا کر خدا بن بیٹھا۔ نمرود صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو تاریخ میں جنگجو اور سخت حکمرانوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ قبیلہ کلدیون کا سردار اور حکمران تھا، ایک ایسا قبیلہ جو قدیم زمانے میں اپنی طاقت، فتوحات اور سختی کی وجہ سے مشہور تھا۔ تاریخی اور اسلامی روایات کے مطابق نمرود کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سے جا ملتا ہے۔ حام کے بیٹے کوش اور کوش کا بیٹا نمرود تھا۔ یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ طاقت، حکومت اور کنٹرول کے شدید خواہش مند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حام کی نسل سے آنے والے لوگ تاریخ کے ابتدائی ادوار میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت دل حکمران بنے۔ انہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور وسیع سلطنتیں قائم کی۔ نمرود نے اسی وراثت کو آگے بڑھایا۔ اس نے بابل شہر کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو جنوب سے شمال تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی فوجیں اناٹولیا کے جنوبی علاقوں تک جا پہنچی تھیں، جو میسوپوٹیمیا کا شمالی خطہ تھا۔ راستے میں آنے والی کئی قومیں اس کے سامنے ہار مان چکی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ نمرود کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہر فتح، ہر کامیابی نے اس کے دل میں غرور کو اور مضبوط کیا۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا اور یہی احساس رفتہ رفتہ اسے ظلم کی طرف لے گیا۔ نمرود تاریخ کے پہلے انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے جس نے کھلے عام یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ اس نے نہ صرف خود کو خدا کہا بلکہ اپنے لوگوں سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک قائم رہی۔ ان طویل برسوں میں وہ دنیا کے سب سے طاقتور، سب سے ظالم اور سب سے خونخوار حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ اس کے لیے حکومت صرف اختیار نہیں تھی بلکہ خدائی کا اعلان تھی۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں نمرود کا غرور پروان چڑھا، اور یہی غرور آگے چل کر اس کے زوال کا سبب بنا۔ نمرود کے دور کا معاشرہ ظاہری طور پر طاقتور اور منظم تھا، مگر عقیدے کے لحاظ سے گہری گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس معاشرے کی بنیاد بت پرستی پر تھی، اور یہ بت پرستی صرف مجسموں تک محدود نہیں تھی
बल्कि आसमान तक फैली हुई थी। लोग बुतों, सितारों, सैयारों और सूरज की इबादत करते थे। उनका अकीदा था कि कायनात के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ ताकतों के ज़ेरे असर हैं और हर ताकत का एक अलग माबूद है। सूरज को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था क्योंकि वो रोशनी देता है और जिंदगी का सबब समझा जाता था। शहर के मरकज में बड़े बड़े मंदिर कायम थे। ये मंदिर सिर्फ इबादतगाही नहीं थे बल्कि पूरे माशरे का इंतजामी मरकज भी थे, जहीं लोगों के झगड़ों के फैसले होते, सजाएं दी जाती और अकीदे का तहफ्फुज़ किया जाता। इन मंदिरों में सोने, चांदी, तांबे और लकड़ी के बने हुए बेशुमार बुत रखे जाते थे। लोगों का मानना था कि ये बुत खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं और इंसानों को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके सामने खाना रखा जाता, दुआएं मांगी जाती, शिफा तलब की जाती और गुनाहों की माफी मांगी जाती। लोग ये भी समझते थे कि यही बुत जिंदगी और मौत के फैसले करते हैं। उनका आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। उनके सब कुछ इसी दुनिया में था और इसी दुनिया के खुदा उनके बुत थे। जो शख्स इस निजाम पर सवाल उठाता या उन अकायद को चैलेंज करता, उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी जाती, मुखालफत बर्दाश्त नहीं की जाती थी। कभी ऐसे लोगों को संसार किया जाता, कभी जलावतन कर दिया जाता और कभी उन्हें आग में डाल दिया जाता। ये माशरा दूसरे अकायद को सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरा समझता था। उनके नजदीक बुतों की इबादत से इनकार रियासत और निजाम से बगावत के बराबर था। इसी माहौल में नमरूद का गुरूर मजीद बढ़ता गया, क्योंकि जहां लोग बेजान बुतों के सामने झुक सकते हों, वहां एक ताकतवर बादशाह का खुद को खुदा कहना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। यही वो फजा थी जहां सच बोलना जुर्म था और झूठ को इबादत का दर्जा हासिल था। नमरूद अपनी ताकत, सल्तनत और खुदाई के जाम में मस्त था, मगर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया। उसने एक बहुत वाज़ेह और हौलनाक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में नमरूद ने देखा कि दिन के वक्त आसमान से एक चमकती हुई रोशनी नाजिल हो रही है। ये रोशनी सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशन थी। उसकी तमाजुत ने पूरे आसमान को घेर रखा था। नमरूद घबरा कर नींद से जाग उठा। उसका जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और दिल बेचैन था। वो फौरन अपने काबिल एतमाद फौलगीरों और नजूमियों को बुलवा लाया ताकि ख्वाब की ताबीर पूछी जा सके। फौलगीरों ने गौर किया और फिर नमरूद को वो बात बताई जिसने उसके गुरूर को लरसा दिया। उन्होंने कहा कि उसके मुल्क में जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है जो लोगों का मजहब बदल देगा और आखिरकार नमरूद की हुकूमत और उसकी जान के लिए खतरा बनेगा। यह सुनना था कि नमरूद का खौफ गुस्से में बदल गया। उसने फौरन एक जालिमाना हुक्म जारी कर दिया। हुक्म वाज़ेह, उसके मुल्क में पैदा होने वाले तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। यह हुक्म जुल्म की इंतहा था। चंद ही दिनों में गलियों, महलों और घरों में चीखों पुकार फैल गई। बेशुमार मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मां की गोदें उजड़ गईं और बाप बेबसी से यह जुल्म देखते रहे। नमरूद का ख्याल था कि वो इस तरह अपने मुस्तकबिल के खतरे को खत्म कर देगा। वो ये समझ बैठा था कि इंसानों को कत्ल करके वो तकदीर को बदल सकता है, मगर वो ये भूल गया था कि जिसने ख्वाब दिखाया है वो ही हिफाजत भी कर सकता है। ये वो लम्हा था जहां नमरूद का जुल्म अपने उरूज पर था और यही वो वक्त था जब अल्लाह की कुदरत खामोशी से अपना काम कर रही थी। इसी जुल्म के साए में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ रहा था। नमरूद के जुल्म के दिनों में जब हर तरफ खौफ और कत्ले अतफाल का सिलसिला जारी था, उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा के यहाँ विलादत का वक्त करीब आ चुका था। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यह मां के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ मां का फितरी जज्बा, दूसरी तरफ एक जालिम बादशाह का बेरहम हुक्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने गहरी सोच के बाद एक तदबीर इख्तियार की। उन्होंने अपने शौहर आज़र से कहा कि वो शहर के मंदिर जाएं और दुआ करें। साथ ही ये भी कहा कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो उसे बाद में लाएंगी ताकि नमरूद के
سامنے پیش کیا جا سکے اور اس کا اعتماد حاصل کیا جا سکے۔ یہ صرف ایک تدبیر تھی۔ جب آزر گھر سے نکلے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ماں نے کسی کو خبر نہ ہونے دی اور فوراً بچے کو لے کر شہر سے باہر ایک غار میں چھپا دیا۔ جب آزر واپس آئے تو ان سے کہا گیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح نمرود کے سپاہیوں کی نظر سے یہ بچہ محفوظ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن اسی غار میں گزارا۔ جب بھی آزر گھر سے باہر جاتے ماں چپکے سے غار میں جا کر اپنے بچے کو دیکھتی۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی انسانی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے دودھ اور شہد کا انتظام کرتے تھے اور وہ اپنی انگلیوں سے وہ غذا حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک ماں کے لیے حیرت اور سکون کا منظر تھا۔ ایک طرف ظالم بادشاہ کا خوف، دوسری طرف اللہ کی خاموش حفاظت۔ سال گزرتے گئے، غار میں پلنے والا یہ بچہ اللہ کی نگرانی میں جوان ہو رہا تھا۔ نمرود اپنے غرور میں مست تھا اور یہ بھول چکا تھا کہ جس بچے کو وہ تلاش کر رہا ہے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل قدرت کی پناہ میں پروان چڑھ رہا ہے۔ یہی بچہ آگے چل کر حق کی آواز بننے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور غار میں پرورش پانے والا بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں ابتدا ہی سے ایک خدا پر یقین رچا بسا تھا۔ وہ دنیا کو صرف دیکھتے نہیں تھے بلکہ عقل اور دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ارد گرد کا ماحول انہیں بے چین کرنے لگا۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ ایسی چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں جو نہ خود اپنی حفاظت کر سکتی ہیں اور نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایک رات انہیں نیند نہ آئی۔ وہ تنہائی میں غور کرنے کے لیے پہاڑ پر چلے گئے۔ اس رات آسمان صاف تھا اور ستارے چمک رہے تھے جن کی اس قوم عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور سوچا کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ مگر جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا کہ مجھے وہ چیز پسند نہیں جو غائب ہو جائے۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج طلوع ہوا مگر جب وہ بے غروب ہو گیا تو حقیقت واضح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو چیز آتی جاتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ ایک سچا خدا وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے اور ہر چیز کا خالق ہو۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو نظر نہ آتے ہوئے بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں حق واضح ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد آزر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جو خود بت تراشنے والے اور انہی کے پجاری تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب اور نرمی سے سمجھایا کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور انہیں معبود ماننا کھلی گمراہی ہے۔ یہ بات آزر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ غصے میں آ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ اس سخت رد عمل کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدتمیزی کے بجائے صبر اور وقار اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے اور خود بت پرستی سے دور رہیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والد آگ کا ایندھن بنے۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ گھر حق کی بات کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہجرت باطل سے کٹ کر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کا گھر چھوڑا تو وہ اکیلے ضرور ہو گئے مگر انہوں نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دینا ترک نہیں کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ عقل سے سوچیں اور اپنے جھوٹے معبودوں پر خود سوال اٹھائیں۔ نمرود کی قوم قبیلہ کلدیون سال میں ایک بار ایک بڑا تہوار مناتی تھی۔ اس موقع پر پورا شہر خالی ہو جاتا اور لوگ اپنے معبودوں کو مندروں میں چھوڑ کر شہر سے باہر چلے جاتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ جب گلیاں سنسان ہو گئیں اور شہر میں خاموشی چھا گئی تو وہ ایک تیز کلہاڑی لے کر مندر کی طرف روانہ ہوئے۔ مندر میں داخل کر انہوں نے سونے، تانبے اور لکڑی کے بے شمار بت دیکھے جن کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ انہوں نے ان بتوں سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں اور بولتے کیوں نہیں؟ پھر بغیر کسی خوف کے انہوں نے تمام بت توڑ دیے سوائے سب سے بڑے بت کے۔ اسی کے گلے میں کلہاڑی لٹکا کر وہ چلے گئے۔ یہ ایک خاموش مگر واضح پیغام تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب اگلے دن پوری قوم کو خود دینا تھا۔ جب تہوار ختم ہوا تو قوم شہر واپس لوٹی اور سب سے پہلے اپنے مندر کا رخ کیا، مگر مندر میں داخل ہوتے ہی وہ حیرت اور صدمے میں ڈوب گئے۔ سونے، لکڑی اور پتھر کے بت ٹوٹے ہوئے زمین پر بکھرے پڑے تھے اور ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ قوم میں شور مچ گیا اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ گستاخی کس نے کی ہے۔ جلد ہی سب کی نظریں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا ٹھہری، جو ہمیشہ بت پرستی کی مخالفت کرتے اور ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ قوم نے ان سے سخت لہجے میں سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون انداز میں جواب دیا کہ شاید یہ کام سب سے بڑے بت نے کیا ہو، اور اگر یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو۔ قوم خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت نہ بول سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس دلیل نے ان کے معبودوں کی کمزوری واضح کر دی، مگر سچ ماننے کے بجائے انہوں نے طاقت کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ جب بتوں کی بے بسی قوم کے سامنے واضح ہو گئی تو معاملہ نمرود تک جا پہنچا۔ قوم کے سرداروں نے اسے بتایا کہ ایک نوجوان بت پرستی سے انکار کرتا اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ ابتدا میں اس نے بات کو معمولی سمجھا، مگر گفتگو جلد ہی کھلے مناظرے میں بدل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے اعتماد سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے غرور سے جواب دیا کہ یہ کام وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے 2 قیدیوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جھوٹی دلیل کو رد کر کے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، حق واضح ہو چکا تھا، مگر نمرود نے ماننے کے بجائے طاقت کا راستہ چن لیا، جو آگے چل کر ایک بڑی آزمائش کا سبب بنا۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دلیل میں لاجواب ہو گیا تو اس کا غرور ٹوٹ گیا اور اس کے دل میں حق کے لیے کوئی جگہ نہ رہی۔ اس نے فوراً اپنے مشیروں کو بلایا اور مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے۔ پورے شہر کو حکم دیا گیا کہ آگ کے لیے لکڑی جمع کی جائے، اور 1 مہینے میں لکڑیوں کا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے اور گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کسی کا قریب جانا ممکن نہ رہا، اس لیے نمرود نے منجنیق بنانے کا حکم دیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینکا جا سکے۔ یہ سچے بندے کے لیے آخری امتحان اور نمرود کے غرور کی آخری کوشش تھی۔ جب منجنیق تیار ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ کے سامنے لایا گیا تو پورا شہر جمع تھا۔ آگ کے شعلے آسمان تک بلند تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پرسکون تھا۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کی اور مدد کی پیشکش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں۔ انہوں نے پورے یقین سے کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ جیسے ہی انہیں آگ کی طرف پھینکا گیا، اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلتی رہی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ صرف رسیاں جلے اور آگ امن کی جگہ بن گئی۔
लोग दूर खड़े उस आग को देख रहे थे जिसके शोले आसमान तक बुलंद थे और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। नमरूद और उसके सरदार यही समझ रहे थे कि अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि उनके नजदीक इंसान का उस आग से बचना नामुमकिन था। मगर कुछ ही देर बाद आग के दरमियान एक इंसान सलामती के साथ खड़ा नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता शोलों से बाहर आ रहा था। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। उनका जिस्म और कपड़े महफूज थे और चेहरे पर अल्लाह की रहमत का नूर था। यह एक खुला मोजज़ा था। मगर हैरत के बावजूद नमरूद और उसकी कौम ने सच कबूल न किया, क्योंकि गुरूर दिल में बस जाए तो मोजज़े भी हिदायत नहीं दे पाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से सलामती के साथ निकल आने के बावजूद नमरूद का गुरूर टूटा नहीं, बल्कि उसका तकब्बुर और बढ़ गया। उसने ऐलान किया कि अगर आसमान में कोई खुदा है तो वो उससे अपनी फौज के साथ जंग करेगा। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा बुलाया और मुकाबले का दावा किया, फिर उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले वापस आए तो नमरूद हंसा, मगर उन्होंने पुरसुकून लहजे में कहा, इंतजार करो। अचानक आसमान से मक्खियों का एक बड़ा लश्कर नमूदार हुआ, जिसने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया। दर्द और खौफ में मुब्तला फौज मुंतशिर हो गई। ये मंजर देखकर नमरूद दहशत ज़दा होकर अपने महल की तरफ भागा, ये जाने बगैर कि उसकी हलाकत का आगाज हो चुका है। नमरूद अपनी फौज को मक्खियों के अजाब में छोड़कर महल में बंद हो गया और समझा कि अब वो महफूज है। मगर अल्लाह की कुदरत दीवारों की मोहताज नहीं होती। मक्खियों में से एक छोटी मक्खी महल के अंदर दाखिल होकर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गई। वहां शदीद दर्द शुरू हो गया, जिसे वो बर्दाश्त ना कर सका। वो चीखता, सर दीवारों से मारता और फिर सिपाहियों को हुक्म देता कि उसके सर पर हथौड़े मारे। दिन गुजरते गए और उसी सर पर ज़रबें लगती रहीं जिस पर बरसों ताज सजा रहा। आखिरकार एक जोरदार ज़रब से नमरूद मर गया। यूं खुद को खुदा कहने वाला बादशाह एक मक्खी के जरिए जलील अंजाम को पहुंचा।